الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم وجعلنا من أمة حبيبه الكريم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المكرمين أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معظم سمجھان مسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ پچھلے جمعہ کو کچھ باتیں رہ گئے ہیں معراج شریف کے تعلق سے، اس لیے آج واپس اسی آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. کچھ عرض و معروف سے قبل آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر خدا کے حبیب کا نائب حضور بڑھا دیے سکول فاطمہ رسول مولا اکرم کی سرکار نبی کا احسان مولا حضور محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ نبوت اور رسالت میں آواز بلند و پاک پڑھیں. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر آواز بلند بغیر کسی تمہیدی اور تفصیلی گفتگو کے سیدھے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. توجہ ہے سدرۃ المنتہا پہ جبریل امین آقائے کریم ساتھ نبی فرماتے ہیں جبریل کو مخاطب کر کے اللہ کا حاجتی ہے جبریل اے جبریل تیری کوئی تمنا آرزو مجھ سے ہے. یہاں غور کرنے کی بات ہے، بیان کرنے والے بیان کر دیتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. یہیں پہ ٹھہر کے سوچئے کہ آقائے کریم نے سدرۃ المنتہا پہ کیوں کہا اللہ کا حاجتی ہے جبرائیل. ام دار جب آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی کافی پریور کو کلوائے ناصر پاک مصطفیٰ سے مس کیا. نبی نے آنکھیں کھولی، کلام فرمایا، رب کا پیغام سنایا سید الملائکہ نے. تب نبی نے کیوں نہیں کہا اللہ کا حاجت ہے جبرائیل. اور کرنے جب آقائے کریم باہر تشریف لائے، براق پر سوار ہونے چڑھے تو براق نے شوخی کی اور اپنی مراد رکھی بارگاہ مصطفیٰ میں، یا رسول اللہ جس طرح آج آپ مجھے اپنی سواری بنا رہے ہیں، آپ کا بروز بخشو کہ آپ مجھے بھی پسند کریں سواری کے لیے. مرادیں مانگنے والے مانگ رہے ہیں اور لوگوں کی مرادیں پوری کی جا رہی ہیں. فرشتوں میں بلبلے ہیں، اللہ ہے جس کی جو مرادیں عطا کرو نبی کی سواری آگے بڑھاؤ. تو جب سب کی مرادیں پوری کی جا رہی تھی تب نبی نے کیوں نہیں پوچھا جبریل تیری کوئی تمنا، اے جبریل تیری کوئی آرزو تو کہہ. آقائے کریم مسجد حرام سے مسجد اقصی کے لیے روانہ ہوئے براق پر سوار. حضرت جبریل ساتھ ساتھ تب پوچھ لیتے اللہ کا حاجت اے جبریل کوئی تمنا کوئی آرزو ہے تو کہو.
اور جیسے ہی نبی اقصیٰ پہنچے نا، سارے انبیاء پہلے سے نیک باندھے کھڑے، سارے انبیاء۔ ایک بات ذہن میں آئی، یہیں پہ ٹھہر کے عرض کرنا چاہوں گا کہ آج اگر کوئی جلسہ ہو، کوئی محفل ہو، اخبار، واٹس ایپ، فیس بک، سوشل میڈیا کے ذریعے اشتہارات عام ہو جاتے ہیں، خبر پھیل جاتی ہے، فلاں روز فلاں علاقے میں فلاں شخصیت فلاں وقت پہ خطاب کے لیے آئی، آپ کو آنا ہے، خبر مل جاتی ہے ہمیں، دوسروں کے ذریعے ہم پہنچ جاتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، انبیاء کو کس نے خبر کری جو پہلے سے پہنچ گئے؟ انبیاء کو کس نے خبر کری؟ اب تو مان لو کہ غیب جانتے ہیں، انبیاء کرام پہلے سے نیک باندھے کھڑے ہیں۔ نبی خود فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جا رہا تھا، رأیت موسیٰ قائما یصلی فی مسجدی، میں نے دیکھا موسیٰ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر علماء نے بہت سے ترجمے کیے، یصلی ایک معنی، اس کے 56 معنی ہے، ویسے اتنے ہیں 56، مگر دو سب سے مشہور و معروف، ایک تو صلاۃ یعنی نماز، اور دوسرا بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام۔ اب اس منظر کو سامنے رکھنے کی آقا کریم براق پہ سوار ہے، حضرت جبریل امین ساتھ ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ نبی جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ اب ان گستاخوں سے پوچھو جو بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنے سے روکتے ہیں، یہ گستاخوں موسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب حضرت موسیٰ کے اس فعل کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور کرنے کی بات تھی، جب نبی پاک مسجد اقصیٰ پہنچے، بہت توجہ سے اطمینان سے سنیے، تو انبیاء کرام پہلے سے موجود کھڑے صفے لگی ہے۔ نبی جب مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ گئے، آدم قبر میں، خاص توجہ کا طلبگار، آدم قبر میں، شیش قبر میں، زکریا قبر میں، یحییٰ قبر میں، نوح قبر میں، لوط قبر میں، صالح قبر میں، دانیال قبر میں، سارے پیغمبر، حضرت موسیٰ قبر میں، حضرت عیسیٰ چڑھتے آسمان پہ، حضرت خلیل اللہ آسمان پہ، حضرت ادریس آسمان پہ، حضرت یوسف آسمان پہ، مگر سب اپنی اپنی قبر میں، اپنی اپنی جگہ پہ، جیسے ہی مصطفیٰ اقصیٰ پہنچے سب کھڑے ہیں، سب نیک باندھے کھڑے ہیں، اور نبی نے نماز پڑھائی، نبی امام، سبحان اللہ، سارے انبیاء مقتدی، سبحان اللہ۔ اب جملے پہ توجہ کرنا، نبی نے نماز پڑھائی، سارے انبیاء نے نبی کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ غور کرنے کی بات، کہاں تھے سارے انبیاء؟ قبر میں۔ کہاں تھے سب؟ قبر میں۔ آقا کریم جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو کہاں ہے؟ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھ رہے ہیں نبی کے پیچھے بحیثیت مقتدی۔ اب توجہ کرنا، ان گستاخ جاہل گستاخ جماعتیوں سے کہو کہ جب جو آقا کریم کو کہتے ہیں نا مر کر مٹی میں مل گئے ماشاء اللہ رب العالمین، ان گستاخوں سے کہو کہ جب آقا کریم امام الانبیاء کے مقتدی کا حال یہ ہے کہ مر کے مٹی میں نہ ملے تو ان کے امام نبی الانبیاء کا عالم کیا ہوگا، ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ پاک کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے۔ ہم اور آپ اگر مر جائیں، قبر میں چلے جائیں تو ہمارا جسم کا گوشت سلامت نہ رہے، ہماری ہڈیوں کا حال ہو کہ گلے ختم ہو جائیں، مگر اللہ نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ زمین تجھ پر حرام ہے کہ تم میرے انبیاء کے جسموں کو کھا دے۔ وَنَبِيُّ اللَّهِ، تو اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے، رزق پاتے ہیں۔ تبھی تو ہم سنیوں کی شان، عاشقوں میں سب سے بلند و بالا پہچان، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بڑے پیارے انداز میں پکار اٹھے، تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور ایسے ہی نہیں کہا، قسم کھا کے کہا، واللہ جو ہے اردو میں بھی مستعار ہے اور عربی میں تو معنی ہی ہے واو کا، واو کا سمیع۔ لوگ سمجھتے ہیں اس واو کا معنی میں قسم کھا کے کہتا ہوں،
تو اعلیٰ حضرت نے تو قسم کھا کے کہہ دیا یا رسول اللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ زندہ ہیں، چشمے آدم سے چھپ جانے والے۔ جب انبیاء نے نماز پڑھی جبریل امین بھی اب سامنے تھے، تب پوچھ لیتے اللہ کا حاجت ہے جبرائیل، بات آگے نکل گئی کہ پھر وہیں آ رہا، تب پوچھ لیتے اے جبریل کوئی تمنا کوئی آرزو کوئی خواہش تو کہو نا، وہاں بھی نہ کہا۔ پوچھا کہا سدرۃ المنتہا پہ، فوق السماء وهو بالعلو الاعلی، آسمانوں کے اوپر پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں سدرۃ المنتہا پہ۔ نبی پوچھ رہے جبریل کوئی تمنا ہے تو بتاؤ۔ غور کرنے کی بات ہے، زمین پہ نہیں کہا۔ کیا پتا چلا آقائے کریم نے اگر زمین پہ پوچھا ہوتا تو سمجھنے والے سمجھتے کہ تمہارے نبی کو صرف زمین ہی کی ملکیت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی نے سدرۃ المنتہا پہ پوچھا اور یہ بتا دیا کہ تیرے نبی کو اللہ نے زمین ہی نہیں آسمانوں کی ملکیت عطا فرمائی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا، یعنی محبوب و محب میں، محبوب و محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا، جو میرا وہ تیرا، جو تیرا وہ میرا۔ یہ تو پیار ہے اللہ اس کے رسول کے درمیان۔ ہمارے استاد کیا سمجھیں گے؟ اب دیکھیں بات نئی علم تک پچھلے جمعہ کو ہو چکی ہے، بعبدہ رہ گیا تھا۔ جو استاد کہتے ہیں کہ نبی کو معراج شریف کو ہوئی مگر خواب ہے کہ معاذ اللہ عالم بیداری میں نہ گئے، جسمانی معراج نہ ہوئی، یعنی جسم کے ساتھ نہیں گئے، خواب میں گئے۔ ہمیں غور کرو، اگر خواب میں کوئی نماز پڑھ لے تو کیا نمازی ہو جائے گا؟ غور کرو، خواب میں تم خانہ کعبہ کا طواف کر لو، حج کر لو تو کیا حاجی کہلاؤ گے؟ خواب ہی میں اگر تم کسی کو زکات دے دو تو کیا زکات دینے والے بن جاؤ گے؟ اما جب خواب میں نماز پڑھنے سے نمازی نہیں، حج کرنے سے حاجی نہیں، زکات دے دینے سے زکات دینے والے نہیں، تو امام الانبیاء کو خواب میں معراج کیسے؟ تو بات اپنے تسلیم ہی نہیں کر سکتی، راز کچھ اور ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ اسی آیت پاک میں اللہ کا ارشاد ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، حالات نصرات اللہ کا نبی اللہ کا رسول ہی میرا تشریف لے گیا، بے نبی یہ بھی ہو سکتا تھا، بے عبدی کی جگہ بے نبی یہ بھی ہو سکتا تھا، یا بے رسول ہی بھی ہو سکتا تھا، یا اپنے نبی کو لے گیا اپنے رسول کو لے گیا، مگر بے عبدی ہی اللہ نے کہا۔ کیوں کہا؟ اب ذہن کو قریب کیجیے، کیونکہ عبد میں اور نبی میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ نبی ہونے کے لیے جسم ضروری نہیں ہے، بہت اطمینان سے سمجھا اور بہت تفصیلات، اس لیے کہ اگر نبی جسم سمجھ بدن، نبی ہونے کے لیے بدن کی جسم کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر نبی ہونے کے لیے جسم شرط ہوتا تو نبی کیوں فرماتے کن کو نبی ہے وہ آدم و بین الماء والطین؟ یہ لوگوں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اور جامع ترمذی کی روایت کن کو نبی ہے وہ آدم و بین الماء والجسد، کہ اے لوگوں تمہارا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، اگر جب جسم ہی نہیں بنا تھا، بشریت ہی نہیں بنی تھی، نبی تب بھی نبی تھے۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ نبی ہونے کے لیے جسم ضروری نہیں ہے۔ اب تو اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ نبی ہونے کے لیے جسم ضروری نہیں ہے، نبی ہونے کے لیے جسم ضروری، عبد ہونے کے لیے جسم ضروری ہے۔ ہمارا کون ہے؟ اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں۔ عبد کا معنی بندہ، ہم سب اللہ کے بندے، ہمارے پاس جسم ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ایک بندہ ایسا ہے کہ بندہ ہو جسم نہ ہو؟ نہیں ہے۔ تو نبی کے لیے جسم ضروری نہیں، بندے کے لیے جسم ضروری ہے۔ اللہ نے بے رسول ہی نہیں کہا، بے عبد ہی کہا، بے نبی ہی نہیں کہا، بے عبد ہی کہا۔ اب توجہ دینا، اے محبوب اگر میں بے نبی ہی کہوں گا تو چونکہ نبی کے لیے جسم ضروری نہیں، لوگ سمجھیں گے کہ تم بغیر جسم کے گئے ہو۔ اے مصطفیٰ میں بے عبد ہی کہوں گا چونکہ عبد کے لیے جسم ضروری ہے، یہ بات واضح ہو جائے کہ مصطفیٰ تم اپنے جسم کے ساتھ رب کے جلووں کا دعا۔
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، محبوب تم اپنے جسم کے ساتھ گئے، نبی اللہ نے بعبدہ کہا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ بچا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ لے گیا۔ حالانکہ قرآن کی دیگر آیتوں سے پتہ چلتا ہے ثم تنافت اللہ فکان قاب قوسین او ادنی، الا مقام تک گئے آسمانوں کے اوپر، مگر سورہ بنی اسرائیل میں یہاں پہ اقصی تک ہی بیان کر دیا اللہ نے۔ گئے تو نبی میراج پہ لامکان تک تھے نا، تو اقصی تک بیان کیا۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اقصی تک جانا یہ نبی کی معراج کی نہیں ہے، بلکہ کافروں کے معلومات کی ہے۔ اب یوں کہوں گا تو آپ کے ذہن سے اوپر سے نکل جائے گی، بات آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا، ذہن کو قریب کیجیے۔ اگر آپ میں سے کوئی کبھی بھی کرناٹک یا چنئی نہ گیا ہو اور میں کرناٹک اور چنئی کے واقعات وہاں کے حالات بتاؤں تو آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ کو کیا معلوم؟ آپ نے دیکھا ہی نہیں کبھی کرناٹک کیا ہے، چنئی کیا ہے، ممبئی کیا ہے۔ اگر آپ نہ گئے ہوں اور میں وہاں کی تعریفیں بیان کروں، وہاں کے رستوں کے بارے میں بتاؤں، وہاں کی خوبیاں بتاؤں، تو آپ سنیں گے، سمجھیں گے تھوڑی ہاں ہاں کرتے ہیں جب آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ لیکن اگر میں یہ پریڈ اور بیکر گنج بازار کی باتیں کرنا شروع کروں تو آپ فوراً میں ہاں ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا راستہ ایسا ہے نا، کیونکہ پریڈ اور بیکر گنج آپ کا گھوما ہوا۔ اب غور کرنا، اگر میں کہوں میں یہاں سے پریڈ تک گیا، آپ پوچھیں گے کدھر سے گئے، میں کہوں گا شفیع ہوٹل سے ہوتا ہوا، تو آپ کہیں گے میں تو شفیع ہوٹل پہ تھا، میں نے تو نہیں دیکھا۔ بہت نقطے کی بات ہے، میں نے تو نہیں دیکھا، آپ کدھر سے گئے؟ معراج کے بعد حال تو یہی ہوا کہ کفار مسجد اقصی جانتے تھے، مسجد حرم جانتے تھے، اقصی اور حرم کے درمیان کا راستہ جانتے تھے۔ واقعہ معراج کے بعد نبی کے سامنے کھڑے، آپ کب گئے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ نبی سے کہہ رہے کفار آپ کب گئے؟ اللہ نے اگر لامکہ کہا ہوتا تو لامکہ تو کوئی جانتا ہی نہیں، تو کیا سمجھتے؟ اللہ نے کفار کی معلومات جو حد تھی وہ بیان کی، کیونکہ کفار اقصی جانتے تھے، مسجد حرم جانتے تھے۔ رب نے اقصی اور حرم کا ذکر کرا، کفاروں نے سوال کیا کہ ہم تو اقصی جانتے ہیں، ہم تو راستہ جانتے ہیں، ہم تو رات میں کھڑے تھے، اے محمد کب گئے؟ تم کب گئے؟ اب توجہ کرو، گویا مسجد حرام کفار جان رہے ہیں، اقصی کفار جان رہے ہیں، اور اللہ نے اقصی اور حرم ہی کا ذکر کرا اور ان کفاروں کو چیلنج کر دیا کہ اے گستاخو، جب تم میرے محبوب کے مسجد حرام سے اقصی تک کے سفر کو نہیں جان سکتے تو میرے محبوب کے مقام کو کیا جانو گے، اس کی شان کو کیا جانو گے، اس کی عظمتوں کو کیا جانو گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فرائض تیرا۔ استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔